رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ہم بچوں یہ بات پڑھ رہے تھے کہ جب ہمارے پاس کوئی چیز، پہلا کام یہ تھا کہ لفظ کو پہچاننا ہے کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اگر تو وہ اسم ہو جائے، ان علامات میں سے کوئی علامت پائی جائے اور وہ اس کا یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اسم ہے، تو اگلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پہچاننا پڑے گا کہ وہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے۔ اب آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے لیکن پھر بھی کل مسئلہ پیش آ رہا تھا۔ دیکھو، اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ اس میں متمکن آپ یوں سمجھو کہ جس کا آخر تبدیل ہوتا رہتا ہے، جس کا آخر کیا ہوتا رہتا ہے؟ تبدیل ہوتا رہتا ہے عامل کے بدلنے سے، عامل کے بدلنے سے۔ بس آپ عامل کو بھی چھوڑو گے، اگر آپ کو وہ بھی نہیں پتا کہ عامل کیا چیز ہے، تو آپ یہ کہو کہ جس کا آخر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کبھی آپ نے عربی عبارت میں دیکھا ہوگا زیدن، کبھی دیکھا ہوگا زیدن، کبھی زیدن دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو اس کا آخر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تبدیل ہو رہا ہے۔ تو متمکن، یہ اس میں متمکن ہوتا ہے، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ادھر لکھا ہوا ہے نا کہ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا۔ یہ اعراب، مختلف اعراب کو جگہ دے رہا ہوتا ہے، بڑے کھلے دل والا ہوتا ہے، کھلے دل والا ہے۔ کہتا ہے خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں کیا ہو جاؤں گا، میں تمہاری تبدیلی کی وجہ سے میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا کرتا رہتا ہے؟ اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہتا ہے اس میں سے۔ اس لیے یہ بڑے کھلے دل والی ہے، اس کو کہتے ہیں متمکن کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس میں متمکن جو ہوتا ہے، ٹھیک ہو گئی جی؟ آگے چلتے ہیں کہ اس سے اگلی بات آ گئی کہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ غیر متمکن کیا تھا، جو ہم نے کہا نا اس میں غیر متمکن۔ اس میں غیر متمکن آسان لفظوں میں، اس میں غیر متمکن آسان لفظوں میں وہ ہوتا ہے جو کہ کسی کو جگہ نہیں دیتا۔ کہتا ہے میں کسی اعراب کو جگہ نہیں دوں گا، میں کسی اعراب کو جگہ نہیں دوں گا، اس کو کہتے ہیں اس میں غیر متمکن، غیر متمکن ہوتا ہے، وہ ہے اس میں غیر متمکن، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ اب یہ بڑی مشکل ایک بحث ہے کہ جی مبنی الاصل کے مشابہ، مشکل سے مراد یہ ہے کہ ابھی آپ کو سمجھنے میں شاید مشکل پیش آئے اس کو، تو اس کے لیے مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ اسکرین شیئرنگ ہو رہی ہے؟ اسکرین شیئرنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا، ویسے میرے پاس میرا کمپیوٹر میں کوئی ایشو آیا ہوا ہے مجھے جو ہے، اس لیے اسکرین بھی تھوڑی سی عجیب سی نظر آ رہی ہے شاید آپ کو جو ہے۔ رسپونڈنگ کیا ہو گیا بھائی؟ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی دیکھو بچوں، ایک ہوتا ہے اس میں متمکن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس میں غیر متمکن۔ متمکن کیا ہوتا ہے؟ جو تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ متمکن کیا ہوتا ہے؟ جو تبدیل ہوتا رہتا ہے، جس کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ بس یہ آسانی کے لیے، جس کا آخر بدلتا رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں متمکن کہتے ہیں۔ جس کا آخر بدلتا رہے گا اس کو اس میں متمکن کہیں گے۔ اور جس کا آخر بدلتا نہیں ہے نا، جس کا آخر بدلتا نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر متمکن ہوتا ہے۔ بس یہ آپ کی آسانی کے لیے، جس کا آخر بدلے گا نہیں اس کو غیر متمکن کہتے ہیں۔ یہ میں بچوں والی تعریفات کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن کی کچھ اقسام ہوتی ہیں ہمارے پاس، اور وہ آپ نے پڑھی تھی کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ یہ اس کو یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا ان کو، اس میں غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں نہیں، بس یوں لکھنا چاہیے تھا اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھنا، اس کتاب میں یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ مبنی کی 8 قسمیں ہیں، اس میں غیر متمکن یا مبنی کی۔
اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ مضمرات. نمبر 2 کیا ہے؟ اسماء موصولہ. نمبر 3 کیا ہے؟ اسماء اشارہ. نمبر 4 ہے اسماء افعال. نمبر 5 ہے اسماء اصوات. نمبر 6 اسماء ظروف. نمبر 7 ہے اسماء کنایات. اور نمبر 8 ہے مرکب بنائی. ٹھیک ہے، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ یہ غیر متمکن کہلاتے ہیں. یہ غیر متمکن کہلاتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں غیر متمکن ہیں. اب بات کو سمجھو کہ جو مضمرات ہوتے ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ ضمیریں ہوتی ہیں. انگریزی میں آپ پروناؤنس پڑھا کرتے تھے، پروناؤنس. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ ضمیریں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اس میں ظاہر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس میں ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں زید آیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا تھا؟ یہ اس میں ظاہر ہے. زید کا نام لے لیا میں نے کہ زید آیا، یہ اس میں ظاہر ہے. میں نے کہا اس نے کھانا کھایا، یہ اس جو آیا نا یہ کیا تھا؟ یہ ضمیر ہو گئی اس کے لیے، کہ اس کی طرف وہ پتہ چل گیا کہ یہ اس میں. تو یہ پروناؤنس ہوتے تھے جو ناؤنس کی جگہ پہ استعمال ہوا کرتے تھے. یہ انگریزی کے اس میں گرامر میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ پروناؤن کون ہوتا ہے؟ جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی بات بچوں؟ پھر مضمرات کی ہمارے پاس کتنی قسمیں آتی ہیں؟ بیسیکلی ہمارے پاس 5 قسمیں آتی ہیں مضمرات کی. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں انشاءاللہ بعد میں پوری تفصیل کے ساتھ بات کروں گا اور اچھے طریقے سے، تاکہ ضمائر آپ کو سمجھ آ جائیں. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے ضمائر کی جو بحث ہوتی ہے. تو مضمرات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ہمارے پاس 5 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مرفوع متصل ہے، ایک مرفوع منفصل ہے، ایک منصوب متصل ہے، ایک منصوب منفصل ہے، ایک مجرور متصل ہے. یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ جو ہے نا اس کو ہم دیکھیں گے کہ جناب یہ اس میں سے مرفوع متصل کیا ہے، مرفوع منفصل کیا ہے، منصوب متصل کیا ہے، مجرور متصل کیا ہے. یہ ساری کی ساری ہم اس کو دیکھیں گے. پھر اس طرح ہی ایک چیز ہوتی ہے اسماء موصولہ. اسماء موصولہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں. یہ موصول کا مطلب ہی کیا ہے؟ موصول. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. وصل، وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملنا، ملانا، ملنا. ٹھیک ہے، تو وصل. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اسماء موصولہ جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی چیزوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، جملوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، لفظوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. لیکن ہوتے اسم ہیں. یہ جیسے حرف تھا نا، وہ تو وہ تھا حرف تھا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اسم کی اس میں سے آتے ہیں. تو یہ اس مثال کے الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللاتی، مامن، ایون، ایتن. وہ ایک مرد کے، وہ 2 مرد کے، جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ جی اس طرح کی جو ہے نا کنجکشنز وغیرہ جو انگریزی کے اندر ہم یوز کر رہے ہوتے تھے. ہوم. ٹھیک ہے نا، انگریزی کے اندر ہمارے پاس وچ. یہ انگریزی کے اندر مختلف قسم کے ہمارے پاس آ رہی تھی. دس از دا مین ہو کیم لیٹ. ٹھیک ہے نا، یہ وہ بندہ ہے جو آج کیا آیا. تو ہو، یہ وہ بندہ ہے جو، اب جو کے لیٹ آیا. تو اب یہ جو ہے نا، تو الذی، اللذان، اللذین وغیرہ یہ اسماء موصولہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ اس کو ہم اسماء موصولہ کہتے تھے. یہ بھی بس میں چھوٹے موٹے صرف گزار رہا ہوں تاکہ یہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے ہیں. اور اگر کسی نے ریکارڈنگز وغیرہ سننی ہو تو وہ میری ریکارڈنگز جو ہیں وہ پچھلے سال کی پڑھی ہوئی ہیں. علم النحو کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر یوٹیوب چینل کے اوپر. باطنی دنیا کے نام سے ہے، باطنی دنیا، BATINIDUNYA، باطنی دنیا، BATINIDUNYA. یوٹیوب کے اوپر جو ہے میرے صرف کے بھی لیکچرز پڑے ہوئے ہیں، نحو کے بھی لیکچرز پڑے ہوئے ہیں. اس کے اوپر جو ہے یہ میں نے اس میں پوری تفصیل کے ساتھ وہ کی ہیں. باطنی TI ہے، BATNI نہیں، TINI ہے. ٹھیک ہے نا، باطن، BATIN، پھر IN پھر آ گئے. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا. تو یہ وہاں پہ پڑے ہوں گے، اس کو آپ دیکھ لو گے تھوڑا سا تفصیل سے، اس کو سن لو تفصیل کے ساتھ. میں نے ضمائر کے اوپر بھی جو بحث کی ہے، ضمائر کی تو انشاءاللہ میں آپ کو خاص طور پہ بحث کرواؤں گا. ٹھیک ہے نا، ضمائر کی بحث میں کرواؤں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں سے سمجھنے کے لیے. تو یہ بات ہو گئی ہے. اچھا ہاں، اب ابھی ساتھ ہی بتا دوں، کل جمعہ ہے، کل آف ہوگا. جمعے کو اور اتوار کو آف ہوا کرے گا. جمعہ اور اتوار کو آف ہوا کرے گا. باقی ہفتہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات کی 5 دن کلاسز ہوا کریں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کچھ مدارس کی بچیاں بھی ہیں جن کے ایک ترتیب، مجموعی ترتیب بنی ہوئی ہے. تو بعض مدرسوں میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے اور بعض مدرسوں کی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پھر ان کی اجتماعی جو ترتیب ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. ورنہ میرا ارادہ 6 دن کا کرنے کا تھا کہ 6 دن کیا جائے ہمارا سبق جو ہے.
کہ جو ہے اس میں سے ہم کر لیں, اتوار کو چھٹی کر لیں تو جمعے کو جو ہے, اگرچہ ہماری بھی جمعے کو چھٹی ہوتی ہے لیکن خیر ہے میں کر لوں گا کوئی ایسا مینج. لیکن یہ ہے کہ آگے جو ہے نا اس میں سے مشکل تھا اس وجہ سے, تو جمعے کو بھی کل بھی چھٹی ہوگی اور اتوار کو بھی چھٹی ہوگی, اس لیے کل آج کام کے لیے تیار رہیں جو میں نے آپ کو کام دینے ہیں, ٹھیک ہے نا, آج جو میں نے آپ کو کام دینے ہیں وہ آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ بس چلو جی استاد جی کا سبق سنا اور معاملہ ختم, نہ بچوں یہ چیز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے کہ جب چھٹی آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ چھٹی کیا ہے, چھٹی خطرناک ہو جاتی ہے. مطلب ہم چھٹیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, چھٹی کو ہم نہیں مانتے. اس لیے میری کوئی ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے, مطلب میری کوئی بھی چھٹی نہیں ہے, مجھے کسی دن بھی جامعہ کی طرف سے کوئی میری چھٹی نہیں ہے, نہ میرے جمعے کو چھٹی ہے نہ میری کیا ہے اتوار کی. جمعے کو اگر میں صبح نہیں آ رہا تو میں شام کو ہوں, اس طرح میرے چکر ہوتے ہیں. اچھا جی, تو اب دیکھو جی, اب آ گیا جناب, تو اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں بچوں؟ اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اشارہ کرتے ہو؟ ہاذا, ہاذان, ہاذی, ہاتان, ہاؤلائے, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے ہاذا, ہاذان وغیرہ پڑھا ہوگا آپ نے, یہ ایک مرد, یہ ایک عورت, ہاتان, ہاؤلائے وغیرہ, ذالک, ذانک, تلک, تانک, اولائک, یہ اشارہ بعید وغیرہ ہوتے ہیں. یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سارے اس میں غیر متمکن ہیں. اسماء افعال کیا تھے؟ وہ اسما ہیں جو فعل کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ہوتا دیکھو بچوں, اس میں فعل جو ہوتا ہے, اس میں فعل ہوتا کیا ہے یہ اسم ہے, معنی کیا دے رہا ہے؟ فعل کے دے رہا ہے یہ اسم ہے, معنی کیا دے رہا ہے؟ فعل کے دے رہا ہے. اس لیے اسماء افعال کہتے ہیں. یہ بھی چینج نہیں ہوتا. جیسے رویدہ, ٹھیک ہے نا, بلہا, حیا, حل, حلما, دونا کا, علیہ کا, ہا وغیرہ, یہ میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا. یہ علم النحو ہے, یہ علم النحو ہے, ٹھیک ہے, یہ علم النحو ہے. اس کی کوئی مجھے بلکہ انہی پیجز کا مجھے کوئی وہ بھیج دے تو میں آگے گروپ میں شیئر کر دوں گا اس میں سے, علم النحو میں سے, ٹھیک ہے نا. بمانا فعل ماضی, ہی, ہاتا, شتانا, سرانا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اس میں سے بس یہی تقریباً سمجھو کہ آپ بس انہی کے اندر بند رہو تو بہت ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ جگہوں پہ آپ کو تھوڑا سا کچھ اور بھی وہ مل جائے گا, ٹھیک ہے نا, کچھ اضافہ بھی مل جاتا ہے. جیسے آمین کا لفظ نہیں آ رہا, آمین کا مطلب ہے استجب. آمین ہم کہتے ہیں نا, آمین, ٹھیک ہے نا, اے اللہ تو کیا کر لے, ہماری دعا کو قبول کر لے, یعنی آمین, ٹھیک ہے. تو استجب, اب دیکھو یہاں پہ وہ نہیں آ رہا کہ جی اس میں سے, تو یہ بس آپ انہی میں بند رہو. ابھی آپ نے کہیں اور نہیں بھاگنا, جو چیزیں وہ ہیں نا آپ کے لیے کافی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے یہ میں بتاؤں گا کہ ان میں اسم ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے, اس میں غیر متمکن میں بچوں اسم ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے, یہ میں آپ سے سوال کروں گا, ٹھیک ہے. بمانا فعل ماضی. اچھا, اسماء اصوات کیا ہیں؟ اسماء اصوات جو آواز, جیسے اوہ اوہ, کھانسی کی آواز ہم کرتے ہیں نا, اوہ اوہ, اف اف, ٹھیک ہے نا. یہ ہم لکھتے بھی ہیں, اردو میں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں, اف اف, بخا بخا, ٹھیک ہے نا, خوشی اور مسرت کے موقع پر, ٹھیک ہے نا. نخی نخی جو ہے نا اونٹ بٹھانے کی آواز ہوتی ہے. غا کا, غا کا, کائیں کائیں جس کو ہم کہتے ہیں نا, اردو میں لکھتے ہیں نا, کوا کائیں کائیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے. تو عربی کے اندر بھی جو اس طرح کے الفاظ ان کی آوازوں کے وہ آ رہے ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے, وہ آپ اس طرح ہی لے کر آؤ گے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اسماء ظروف. ظروف کیا ہوتے ہیں؟ جن میں ظرف زمان اور مکان کے, جس میں وقت کے معنی پائے جائیں یا جگہ کے معنی پائے جائیں. ایسا لفظ جس میں کیا ہو, وقت کے معنی پائے جائیں, ٹھیک ہے نا, یا کیا پائے جائے, جگہ کے معنی پائے جائیں, تو اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ظرف کہتے ہیں. ظرف, ظرف کا مطلب برتن ہوتا ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. آوازیں ان کو پھر دوبارہ بھیج دیں, جن کو آواز نہیں آ رہی ہے ان کو ایک وہ کر دیں, میسج کر دیں. وہ اگر پرسنل میسج میں ہو سکے تو وہ کر دیا کریں, پرسنل میسج میں کر دیا کریں, تاکہ میں نے الاؤ کیا ہوا ہے پرسنل میسیجز بھی جو ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, تو کہتے ہیں کہ جناب اسماء ظروف جن میں ظرف زمان اور مکان کے معنی پائے جاتے ہیں. تو ظرف زمان, اچھا جی, ظرف زمان کیا ہوتا ہے؟ جیسے دیکھو, از, ازا, متا, کیفا, ایانا, ام سے, مز, منزو, قطو, اوزو, قبلو اور باتو, یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو. ظرف زمان جیسے جب, 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 کب, ٹھیک ہے نا, آپ کہتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایانا, ایانا یوم, ٹھیک ہے نا, کب ہوگا. متا بھی کب کے معنی میں آ گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں, پہلے, بعد میں. یہ دیکھو اس میں وہ پائے جا رہا ہے نا, ٹائم کے معنی پائے جا رہے ہیں. تو اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس. ظروف کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ ٹائم اینڈ اسپیس. اسپیس جگہ کو کہتے ہیں, تو ٹائم اینڈ اسپیس کو جو
ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں آپ کے؟ وہ ظروف کہلاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اسمائے ظروف کہلاتے ہیں. سمجھ گئے ہو بات کو بچوں؟ اچھا جی، یہ بات بھی ہو گئی ہے. اگلی چیز آ گئی ہے آپ کے پاس کہ جی ظرف، یہ تو اب ظرف زمان یہ ہو گیا. تو اس کیا آتا ہے؟ ماضی کے لیے آتا ہے، اذا اس میں سے آتا ہے. یہ سارے یہ آپ لوگوں نے پڑھے تھے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. ہاں، مز اور منزو حروف جارہ میں سے بھی، حروف جارہ میں سے ہے نا، وہ بھی یہ بات کی بات ہے، یہ کریں گے ٹھیک ہے نا. مز اور منزو حروف جارہ میں سے جو ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا، اس لیے اس پہ وہ نہیں ہونا. میں بہت سی چیزیں میں شروع میں جان بوجھ کے چھوڑوں گا، جان بوجھ کے چھوڑوں گا. آپ کہیں گے کہ استاد جی یہ کیوں آپ چھوڑ جاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ابھی آپ کو اس لیول پہ میں لے کے جاؤں گا، پھر اس کے بعد میں نے آگے وہ لے کے چلنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پہلے اس لیول پہ لے کے جا کے پھر اس جگہ میں نے آپ کو سمجھانی ہے بات جو ہے. تو اب آ گیا جناب، تو ظرف مکان کیا آ گیا بچوں؟ ظرف مکان سپیس، جیسے حیثو، قدامو، خلفو، آگے پیچھے، ہم کہتے ہیں نا آگے پیچھے. تو دیکھو اب آگے یا پیچھے اس میں زمانے کے معنی نہیں ہے، اس میں جو ہے نا کیا ہوتے ہیں؟ جگہ کے معنی ہوتے ہیں نا. آگے پیچھے، پہلے بعد میں جو ہوتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے اس میں سے؟ تو اب یہ اس میں سے آ گیا فوق، اوپر نیچے، ٹھیک ہے نا، پاس. یہ سارے کے سارے کیا آئیں گے؟ یہ ظرف زمان آتے ہیں. پھر بچوں اس کے بعد ظرف مکان آ گیا آپ کے پاس نا، یہ ظرف مکان آ گیا. اب آتے ہیں جناب، اس کے بعد آتے ہیں اسماء کنایات. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. ٹائم اینڈ اسپیس کہہ لو یا ٹائم اینڈ پلیس کہہ لو، نتیجہ ایک ہی ہے. اسپیس اینڈ پلیس از دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے نا. تو اسماء کنایات، ٹھیک ہے نا. اسماء کنایات کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جناب وہ اسما ہیں جو کسی مبہم اور غیر معین امر پر دلالت کرتے ہیں. کنایات مبہم اور غیر معین، ٹھیک ہے نا، پر دلالت کرتے ہیں. جیسے کم اور قضا، کم اور قضا، کیتا، زیتا وغیرہ، یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. آپ کو کوئی سے مرکب بنائی، یہ 11 سے 19 تک کی جو گنتی ہوتی ہے اس کو مرکب بنائی ہم کہتے ہیں. یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں. 11 سے لے کر 19 تک کی جو گنتی ہوتی ہے عربی کے اندر، تو وہ اس میں سے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کل جو تھے یہ ہم نے یہ جو بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں تھوڑا سا آپ کو صرف اوور ویو کر دوں گا اس کو. باقی آپ لوگوں کے ماشاءاللہ 1 سال پڑھ چکے ہیں، اب آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جناب. تو بچوں کل کیا بات ہو رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ اسم ہوگا اسماء کنایات. بچوں میں کہتا ہوں بہت سے لوگ میرے پاس ہیں جی، بہت لوگ ہیں. ہاں بھائی، کتنے لوگ ہیں؟ بہت لوگ ہیں. میں نے کہا میرے پاس نا اتنے اتنے پیسے ہیں، اتنے اتنے. آپ کہتے ہیں ساجی کتنے کتنے؟ میں کہتا ہوں اتنے اتنے پیسے ہیں. میں نے بہت جو ہے نا، بہت میں نے پیسہ کمایا. تو بھائی کتنا کمایا؟ ٹھیک ہے نا، بہت سے لوگ آ گئے. اب یہ کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ کنائی ہے اس میں سے. ایک جو ہے نا آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، اس عدد آپ نہیں بتا رہے ہو، ایک کنائی ایک لفظ بول رہے ہو. تو مطلب ہے کہ اس میں آپ کو ایک ویلیو نہیں بتا رہے ہو کوئی، اس کو کہتے ہیں کنایا. ٹھیک ہے نا. کتنے ہی لوگوں کی میں نے مدد کی ہے. آپ کہتے ہیں استاد جی کتنے لوگوں کی مدد کی ہے؟ وہی کتنے ہی لوگوں کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کنائی ایک لفظ ہے. یہ آسان، میں نے آپ کو ایک آسان سی وہ بتا رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ تو ہو گیا اس میں سے. تو اسم جب آئے گا تو آپ کہو گے کہ اسم جب آئے گا تو آپ نے کیا کیا؟ یہ یا تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں غیر متمکن ہوگا یا اس میں متمکن ہوگا. تو بچوں آپ کو نا پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں غیر متمکن کی قسمیں یاد کر لینی ہے. کم سے کم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں آتے کون سے ہیں. اس کی تفصیلات نہ بھی پتا ہوں، تفصیلات نہ بھی پتا ہوں نا، تو آپ کو اجرا کے لیے اتنا ضرورت نہیں پڑے گی وہ تفصیلات وغیرہ کی. بس آپ کو یہ پتا ہو کہ بچوں یہ ہوتی کون کون سی. دیکھو مضمرات ہوتے ہیں، اسماء موصولہ ہوتے ہیں، اسماء اشارہ ہوتے ہیں، اسماء افعال ہوتے ہیں، اسماء اصوات ہوتے ہیں، اسماء ظروف ہوتے ہیں، اسماء کنایات مرکب بنائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہو گے استاد جی تو پھر کیا فائدہ کیا ہوا؟ بچوں یہ وہ پتھر تھے جو ہم نے چاولوں سے نکالنے تھے. کل بات کی تھی نا کہ یہ وہ پتھر ہیں جو چاولوں سے ہم نے نکالنے ہیں. ہم نے چاولوں کو علادہ نہیں کرنا، ہم نے پتھروں کو نکالنا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ جب کسی کم چیز کو کیا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ جناب علی مثال کے طور پہ ایک جگہ کے اوپر جو تھے سارے لوگ گئے ہوئے تھے، 20 سال سے اوپر لوگ گئے ہوئے تھے، 20 سال سے اوپر لوگوں کو بلایا تھا. آپ نے کہا تھا 20.5، تو وہاں پہ اب جو ہے نا 200 بندہ کیا ہے 20 سال سے اوپر ہے.
لیکن کیا ہیں 10-12 لوگ کیا ہو گئے وہ 20 سال سے چھوٹے بھی ہیں. تو آپ کیا کہو گے؟ آپ یہ کہو گے، آپ کہو گے جناب 20 سال سے جو چھوٹے ہیں نا وہ ادھر سائڈ پہ ہو جائیں ذرا. 20 سال سے کیوں؟ آپ جو 200 بندے کو آپ سائڈ پہ کرو گے یا آپ 7-8 بندوں کو سائڈ پہ کرو گے؟ تو آپ یہ کہو گے کہ جناب جو 20 سال سے چھوٹے ہیں وہ کیا کر لیں، وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں. تو ایسے ہی جب اسم آئے گا آپ کے پاس تو آپ نے بچوں کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں غیر متمکن کو دیکھنا ہے کہ اس میں غیر متمکن اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہوگا تو بس اس کے بعد کیا ہوگا، اگر وہ اس میں غیر متمکن نہیں ہے تو پھر پکی بات ہے کہ وہ کیا ہوگا، اس میں متمکن ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس میں متمکن ہوگا. 19 تک کی، 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی، 11 سے 19 تک کی گنتی جو ہوتی ہے مرکب بنائی ہوتی ہے. 11 سے 19 عربی کی گنتی، ٹھیک ہے، اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا یہاں پہ نا تھوڑی سی جو ہمارے جو ٹائپسٹ ہیں ان سے تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے نا اس کو یہاں پہ لکھا ہے یہ متمکن کر کے اور اس کو یوں ساتھ جوڑا ہے، تو بعض لوگوں کو سارے غور سے سنو، یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آگے والے کے ساتھ. یہ نہ ہو آپ کو پریشان ہو رہے ہو کچھ تو جی یہ کیا چکر ہے، ترکیب علم معدول یہ جو ہے نا فلاں فلاں یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے آ گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ صرف اس میں غیر متمکن ہے اور اس میں متمکن ہے. بس وہ تو اسباب جو تھے نا، کیونکہ وہ جگہ تھوڑی بن رہی تھی، وہ کو سیٹنگ کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کروایا تو تھا میں نے، لیکن وہ جب فائنل شکل انہوں نے بنائی تو انہوں نے یہ بنا دی اور پھر وہ نہیں ہو سکا. تو اس میں غیر متمکن ہوتا ہے اور اس میں متمکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو غیر مصرف کے اسباب ہیں. اب اگلا سوال یہ ہوگا، ابھی جیسا سوال کیا بچی نے کہ استاد جی آپ کہہ رہے ہیں اس میں غیر متمکن. بچوں مبنی ایک بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، مبنی ایک بڑی چیز ہے. غیر متمکن کیا ہے؟ غیر متمکن ایک چھوٹی چیز ہے. اس میں غیر متمکن مبنی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، مبنی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، اور اس میں غیر متمکن مبنی کی قسم ہے، مبنی کی قسم ہے، ٹھیک ہے نا. تو یوں کہنا چاہیے کہ اس میں غیر متمکن بنیادی طور پہ مبنی کی قسم ہے، اور پھر اس میں غیر متمکن کی آگے 8 قسمیں بنتی ہیں. اور سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ مبنی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں بچوں: فعل ماضی، امر، حاضر، معروف، تمام حروف، فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن، پھر اس میں غیر متمکن کی آگے 8 قسمیں ہوتی ہیں. یہ بات بھی ہو گئی. اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں تاکہ باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اب آپ نے کہہ دیا استاد جی کہ اس میں متمکن، اس میں اگر اس میں غیر متمکن ہوگا تو وہ 8 قسموں میں سے نکل آئے گا. اگر استاد جی اس میں غیر متمکن نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر اس میں متمکن ہوگا، بس ختم ہو گئی بات. اگر اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سیدھی بات ہے کہ وہ اس میں متمکن ہوگا. 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یا آر یا پار، یا آر یا پار ہو جانا ہے. تو اس میں غیر متمکن اگر نہیں ہے تو پھر اس میں متمکن ہے. اچھا بچے یہی تو بتایا ہے کہ مبنی کیا ہے بچوں؟ مبنی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں. اس میں غیر متمکن بیسیکلی کیا ہے، وہ کیا ہے اس میں سے یہ جو ہے نا کس میں سے ہے، وہ مبنی کی قسموں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم کہہ رہے ہیں اسم یا تو اس میں متمکن ہوگا یا اس میں غیر متمکن ہوگا، بس یہ اپنے پلے باندھ لو. اسم یا تو کیا ہوگا، اس میں متمکن ہوگا یا اس میں غیر متمکن ہوگا. اگر اس میں غیر متمکن نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں متمکن ہوگا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اگر غیر متمکن نہیں ہے تو پھر اس میں متمکن ہوگا. پھر کہیں ادھر نہیں کہیں اور نہیں بھاگنا، ادھر نہیں استاد جی ڈھونڈو. اب پھر جب آپ نے کہا کہ اگر استاد جی اس میں متمکن ہے تو پھر کیا کام کرنا ہے؟ پھر چکر یہ ہے کہ پھر ہم پھنس گئے ہیں کہ اس میں متمکن کی پھر 16 قسمیں ہوتی ہیں. اس میں متمکن کی بچوں 16 قسمیں ہوتی ہیں. اور یہ نحو کی جس کو کہتے ہیں نا جان یا روح، یہ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہوتی ہیں. اچھا نحو کی روح اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ نحو کی جان کدھر ہے
تو وہ کیا ہے پھر اسم متمکن کی 16 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں رٹا لگواؤں گا آپ کو, اب آپ کو سمجھ آئے گا. جیسے آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے وہ بھول جاؤ, جو پہلے پڑھ کے آئے ہو نا اس کو سب کچھ بھول جاؤ بس. جیسے میں پڑھاؤں گا آپ نے ویسے چلنا ہے. مجھے پتا ہے نا کہ کیوں آخر یاد نہیں ہوتا, وجہ کیا ہے, طالبات یا طلبا کیوں نہیں یاد کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ جو ٹیبل سے جس طریقے سے وہ کرواتے ہیں وہاں پہ جس طریقے سے مثالیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوں گی کبھی جو ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بچوں اب آتے ہیں اس میں متمکن کی, ہم کس پہ آتے ہیں, اس میں متمکن کی ہم 16 قسموں پہ آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم صرف اسم کی بحث کر رہے ہیں, ابھی یہ اسم کی بحث کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری, یہ جب میں انشاءاللہ کروا لوں گا نا آپ کو اس میں متمکن بھی, پھر ہم اس میں بھی جائیں گے, شش اقسام میں بھی جائیں گے, صرف کو بھی چھیڑیں گے, ابھی ایسا صرف کو بھی ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نحو کو لے کے چل رہے ہیں نا, پھر ہم صرف کو بھی ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے, چیزوں کو جوڑتے جائیں گے, تاکہ وہ اجرا ہمارا کیا ہوتا جائے گا. جوں جوں آپ آگے جاتے جاؤ گے چیزیں کیا ہوتی جائیں گی, مشکل سے مشکل ہوتی جائیں گی. سمجھ رہے ہو بات کو. جو جو آگے جاتے جاؤ گے مشکل سے مشکل ہوتی جائیں گی. اس لیے ابھی سے چیزیں یاد کرنی ہے, میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے, ابھی سے یاد کرنی ہے. اگر آپ یہ بیٹھے رہے نا استاد جی 2 دنوں بعد یاد کریں گے, 3 دنوں بعد یاد کریں گے, پھر آپ کیا ہو جاؤ گے, آپ پریشان ہو جاؤ گے. اس لیے ساتھ 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 جو میں پڑھاتا جاؤں گا آپ نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اور آپ یقین کرو آپ کو اتنا مزہ آئے گا. اجرا اتنی کمال کی چیز ہے, جس کو ایک دفعہ اس کا مزہ آ جاتا ہے نا, بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم اس کو کیا سمجھ رہے تھے, اور ہم نحو کو اور صرف کو ہو سمجھتے تھے. ہو سمجھتے ہو نا بچوں جو ڈراتے ہیں ہو, تو یہ ہو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل کیا ہے, سمپل سی ایک چیزیں ہیں, صرف لاجک ہے. تھوڑی سی آپ نے کیا کرنا ہے, دماغ کو کھولنا ہے بس. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا آپ نے. ٹھیک ہو گیا بچوں. تو اب ہم آگے, کہ آپ نے کہا استاد جی اس میں متمکن کی طرح آپ نے پھنسا دیا ہمیں, اس میں متمکن, اس میں غیر متمکن تھا, تو اب یہ اس میں متمکن آ گیا. پتہ نہیں آپ اسکرین, اگر آپ کی اسکرین کسی کی غائب ہوئی ہو موبائل کے اوپر تو موبائل کو ٹیڑھا کر لو. اچھا موبائل کو ٹیڑھا کر لو, میں اسکرین کو تھوڑا سا بڑا کیا ہے. تو موبائل کو جب ٹیڑھا کر لیتے ہو نا, لینڈسکیپ جسے کہتے ہیں, ایک پورٹریٹ موڈ ہوتا ہے, ایک لینڈسکیپ ہوتا ہے, ٹیڑھا جس کو کہتے ہیں نا, تصویریں جسے آپ کھینچتے ہیں, تصویریں جو سامنے سے, اس کو وہ کر کے. ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھتے ہیں جناب علی, اب آ گیا جی اس میں متمکن کی اقسام آ گئی. پہلی چیز بچوں آتی ہے, پہلی قسم جو آتی ہے وہ آتی ہے مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح. ٹھیک ہے نا. مفرد منصرف صحیح, یہ میں نے پی ڈی ایف میں شیئر کیا ہوا ہے نا بچوں, پی ڈی ایف میں شیئر کیا ہوا ہے گروپ کے اندر. میں نے آپ کو ساری چیزیں پہلے سے دی ہوئی ہیں کہ جو ہے اس میں سے مفرد منصرف صحیح. اب ہم لفظوں کو تو پہچانے کہ بھئی مفرد کیا ہوتا ہے, منصرف کیا ہوتا ہے, اور صحیح کیا ہوتا ہے. مفرد کیا ہوتا ہے, منصرف کیا ہوتا ہے, اور صحیح کیا ہوتا ہے. اب اپنے پاس لکھو بچوں, نحو میں جب ہم کبھی مفرد بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مفرد بولتے ہیں, تو یہ نا اس کا اپوزٹ مختلف چیزیں آتی ہیں. مفرد کا اپوزٹ, ٹھیک ہے نا, مفرد کا اپوزٹ کیا آتی ہیں, مختلف چیزیں آتی ہیں. کیا مطلب, اگر میں مفرد بولتا ہوں تو آپ کہتے ہیں نا اپوزٹ, آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا الفاظ متضاد, یا آپ کہتے ہو نا اس کا اپوزٹ بتاؤ, کہتے ہوتے نا وہ بچپن میں جو ہم پڑھتے تھے جناب, اس میں سے تو ہم کیا کرتے تھے, لائن لگاتے تھے. ہم کہتے تھے مفرد, مطلب کوئی بھی چیز ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, مطلب میں کہتا ہوں کہ جناب لڑکا لڑکی, مؤنث مذکر مؤنث, فلاں فلاں, ایسے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کرو, اپنے پاس ایک یہ لکھو کہ مفرد بولتے ہو تو اس کی ضد کیا ہوتی ہے, کبھی کیا ہوتا ہے, وہ مرکب ہوتا ہے. مرکب سمجھتے ہو نا, مرکب. مرکب مفرد سنگل, اور یہ کیا آ جائے گا, مرکب مطلب ہے سنگل نہ ہو جو. ٹھیک ہے, یہ مرکب ہو گیا. اچھا جی, کبھی آپ بولتے ہو مفرد تو اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے, تثنیہ یا جمع. میں اسی پہ لکھ رہے جا رہا ہوں, آپ لوگوں کو پتہ نہیں پریشانی ہو یا کچھ وہ جو بھی ہو, کوئی نہیں. اب میں اسی مفرد بولتے ہو تثنیہ جمع, میرے خیال میں وائٹ بورڈ پہ چلا جاؤں, وائٹ بورڈ پہ چلا جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی.
تو آپ مفرد بولتے ہو بچوں تو اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مرکب میں کیا آ جائے گا؟ وہ مرکب سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جی کس طرح کا بھی مرکب ہو سکتا ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو. مفرد بولتے ہو تو اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ تسنیہ جمع. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. مفرد بولتے ہو تسنیہ جمع. اچھا جی. مفرد بولتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ نہ، جملہ اس کا اپوزٹ ہو گیا. جملہ وہی مرکب کیسے ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا کبھی آپ مفرد بولو گے تو اس کا اپوزٹ مضاف ہوگا. مضاف. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح کیا مطلب؟ مفرد کا مطلب ہوگا جس کی اضافت نہ کی گئی ہو. اس کا اپوزٹ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس کی اضافت کی گئی ہو. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے تو یہ اپنے پلے باندھ لو. مفرد بول کے ہم کبھی اس کا اپوزٹ مرکب لیتے ہیں، کبھی مفرد بول کے تسنیہ جمع لیتے ہیں، مفرد بولتے ہیں جملہ مراد لیتے ہیں، مفرد بولتے ہیں مضاف بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مفرد مین سنگل. مفرد مین سنگل. ٹھیک ہے نا. اب وہ سنگل سے کیا مراد ہے؟ سنگل سے وہ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کی سنگل سے مراد جملہ نہ ہو، سینٹینس نہ ہو. ٹھیک ہے نا. سینٹینس نہیں ہے، سنگل ہے. اچھا جی. مضاف نہیں ہے، اس کی نسبت نہیں کی جا رہی ہے کسی کی طرف. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا تو یہ ہو گیا. اب آپ کہیں گے اگلی بات، یہ کہیں گے کہ مجھے یہ جو مفرد بول کے نا یہ مضاف نہ ہو، یہ پڑھاؤں گا آگے جا کے. مفرد منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. یہ آپ نے پتہ نہیں یاد پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. منادہ مفرد معرفہ یا زیدو، اس کی مثال بھی دی. منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. منادہ مفرد معرفہ، مفرد سے مراد وہاں پہ یہ تھا کہ جس کی اضافت نہ ہو رہی ہو، اور اضافت والا جو ہے یہ جو ہے. اس لیے پریشان نہیں ہونا ابھی. نہیں بس یہ الفاظ میں بول جاؤں گا پھر آپ لوگ پریشان ہوں گے، اس لیے میں وہ لفظ نہیں بولتا تاکہ کیوں پریشان کیا جائے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو اب آپ نے کہا استاد جی مفرد، تو اس سے کون سا مفرد مراد لے رہے ہیں؟ اس سے کون سا مفرد مراد لے رہے ہیں آپ؟ جملہ مراد لے رہے ہیں، مضاف نہ ہو، اپوزٹ اس کا جملہ نہ ہو، مضاف نہ ہو، فلاں نہ ہو. تو بچوں یہاں سے مفرد جو بولا ہے اس کا مطلب ہے یہ تسنیہ جمع نہ ہو. تسنیہ جمع نہ ہو. مفرد بولا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تسنیہ اور جمع نہ ہو. تو وہ ورڈ جو سنگولر ہو، سنگولر ہو. ٹھیک ہے نا. سنگولر ہو، جس کو ہم انگریزی میں سنگولر لے کر آتے تھے. واحد، واحد ہو، تسنیہ جمع نہ ہو. مفرد سے مراد یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. اب آگے چلتے ہیں بچوں. پھر منصرف کیا ہے؟ منصرف آپ کہتے ہیں استاد جی منصرف کسے کہتے ہیں؟ منصرف. ٹھیک ہے نا. تو بچوں یہ جو منصرف ہے نا، منصرف کیا ہوتا ہے؟ انصرف ینصرف انصرافا فہو منصرف. پڑھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے، انصرف ینصرف انصرافا فہو منصرف. اچھا اس کا لفظ کیا مطلب کیا ہوتا ہے استاد جی؟ منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا. پھرنا، پھرنے والا. انصرف ینصرف انصرافا. ٹھیک ہے نا. تو پھرنے والا ہے. پھرنے والا کیا مطلب استاد جی؟ یہ منصرف وہ چیز ہوتی ہے جو پھرتی رہتی ہے. کیا پھرتی رہتی ہے؟ کیسے پھرتی ہے؟ وہ ہم پہ دیکھتے ہیں کہ جناب کیسے پھرتی کیسے ہے کہ آپ کے پاس یہ اس میں سے تو وہ آ گیا جناب. پھرنے کی کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو منصرف آپ یوں، بس اس کی میں آپ کو ایک الفاظ اس میں سے میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بچوں کی تعریف کر رہا ہوں. منصرف، منصرف یہ ہوگا کہ کیونکہ یہ نحو کے ساتھ تعلق ہے تو میں نے نحو کا آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے نا. انصرفہ باب سے، انصرفہ ینصرف انصرافا، اور یہ باب لازم باب ہوتا ہے. آنکھیں بند کر کے ہمیشہ یاد رکھنا یہ لازمی باب ہے، باب انفعال. اچھا باب انفعال کیا ہے؟ لازمی باب ہے. تو یہ منصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں فاعل جو ہے، تو اب دیکھو زیدن میں نا، زیدن میں آپ کہتے ہو زیدن میں، یہ لازمی نہیں کہ یہ زیدن رہے گا. یہ کبھی کیا بنے گا؟ زیدن بن جائے گا. کبھی کیا بن جائے گا؟ زیدن بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. زیدن زیدن زیدن. ٹھیک ہو گیا. اس پہ گویا کہ
کیا آ رہی ہیں؟ دو پیش، دو زبر، دو زیر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تبدیل ہو رہا ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے پیچھے لگاؤ گے نا، اس سے کیا ہوگا، اس میں چینجز آئیں گے. جو اس کے لگاؤ گے یہ کو قبول کرے گا. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے. ابھی یہ اس میں متمکن ہے. یہ کیا ہو گیا بچوں؟ اس میں متمکن ہے. ٹھیک ہے، اس میں متمکن ہے. اب اس میں متمکن بچوں آگے کیا ہوتا ہے؟ اس میں متمکن جو ہوتا ہے نا، اس میں بھی ہمارے پاس آگے ایک کیٹیگری بن جاتی ہے. اس میں متمکن میں ہوتا وہ اس میں متمکن ہے، لیکن اس میں متمکن میں ایک کیٹیگری ہمارے پاس یہ بنتی ہے کہ یا تو وہ کیا ہوتا ہے، منصرف ہو جاتا ہے، یا وہ کیا ہو جاتا ہے، غیر منصرف ہو جاتا ہے. متمکن منصرف ہوتا ہے یا غیر منصرف ہوتا ہے. اب یہ کیا مطلب ہے؟ منصرف کی آپ کو ایک آسان سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں. منصرف وہ ہوگا جس کے آخر میں تنوین آئے گی. ایک بات، جس کے آخر میں کیا آئے گی؟ تنوین آئے گی. اور جس کے آخر میں زیر بھی آ سکتی ہے. جس لفظ کے آخر میں کیا آ سکتی ہے؟ زیر بھی آ سکتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ منصرف ہوتا ہے. تنوین کو بھی قبول کرتا ہے منصرف. یہ بیچارہ بڑا اچھا وہ ہے، بچہ ہے. یہ بڑا اچھا بچہ ہے. یہ کرتا ہے تنوین کو بھی قبول کر لیتا ہے. متمکن ویسے ہی ذرا اچھا تھا غیر متمکن کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر جو بہت اچھا بچہ ہے وہ پھر آگے یہ منصرف بہت اچھا بچہ ہے. کیوں؟ کہتا ہے بھائی میرے اوپر تنوین بھی لے آؤ میں قبول کر لوں گا. تنوین آپ پتہ ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیش. میرے اوپر آپ زیر بھی لے آؤ میں اس کو قبول کر لوں گا. جو مرضی کر لو، میں نے آپ کو تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ زیر اگر یہ دی بھی آ جائے، لازمی نہیں کہ تنوین دال کے نیچے زیر بھی آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کرتا ہے کہ جناب یہ اس کو قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس لیے یہ اس کو قبول کر لیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا جی. تو یہ اس کو قبول کر لیتا ہے. تو زید منصرف ہے. اچھا، غیر منصرف بچوں کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف تھوڑا سا ذرا نا، تھوڑا سا ضد کرتا ہے. یہ کہتا ہے بھائی میں تنوین کو نہیں لوں گا. میرے آخر میں تنوین نہ لے کر آنا. اچھا، میں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو قبول نہیں کرتا ہوں. اچھا، اور میں زیر کو بھی قبول نہیں کروں گا. میرے اوپر زیر بھی آخر میں نہ لے کر آنا، ٹھیک ہے نا؟ میرے اوپر یہ چیزیں آپ نے نہیں لے کر آنی، نہ تنوین لے کر آنی ہے، نہ کیا کرنی ہے اس میں سے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو منصرف کیا کرتا ہے؟ منصرف کہتا ہے میں تنوین کو لے لوں گا، میں زیر کو بھی قبول کر لوں گا. غیر منصرف بچہ جو ہے نا، یہ بچہ جو ہے یہ کہتا ہے نا کہ جناب میں کیا کروں گا، میں نے تنوین اور میں نے کیا نہیں کرنا، میں نے کسرہ کو قبول نہیں کرنا. یہ ہوتا ہے غیر منصرف. اب آپ کہیں گے استاد جی یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ منصرف اور غیر منصرف تو ہو گیا، ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہمیں کیا پتا منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ تو بچوں اس کی بھی پہچان ہے. نحویوں نے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے بھی کیا کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی بچہ ضدی ہوتا ہے نا، تو اس کے کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتے ہیں، اسباب ہوا کرتے ہیں. اچھا، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بندہ. اب اس سے ایک اور چیز ثابت ہو گئی. جو بندہ دنیا میں برا ہوتا ہے، جس کو آپ برا سمجھ رہے ہو، یا جس کی اخلاق، جس کی عادات سے آپ تنگ ہو دنیا کے اندر بچو، تو یاد رکھو اس کا آپ کو روٹ کاز پہ جا کے دیکھنا چاہیے، اس کا اصل سبب کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان کیا پیدا ہوتا ہے؟ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک فطرت کا ایک مادہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو فطرتی ایک انسان کے اندر وہ تھی. اب کیا ہوتا ہے؟ حالات کیا کرتے ہیں انسان کو؟ ماحول انسان کو تبدیل کرتا ہے. ماحول تبدیل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کو میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو نحو کی زبان کے اندر، کہ اس کے کوئی نہ کوئی کیا ہوتے ہیں؟ اسباب ہوتے ہیں. جو آپ کو کوئی بندہ بہت برا لگے، آپ کہیں اس کے اتنے گندے اخلاق ہیں، اس کی فلاں ہے، ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ تو دیکھو کہ اس کے پیچھے اس کی گرومنگ کیسے ہوئی ہے، اس کو کیسے، اس کی تربیت کیسے چل رہی تھی، اس کے گھر کے پتہ نہیں حالات کیا تھے، اس کی کیا کیا پریشانیاں تھیں. وہ تو جا کے دیکھو پہلے، ان کو تو دور کرو. آپ اوپر سے اس کو مار مار کے، اس کا کچومر نکال کے، اس کو مار مار کے اس کا مرغا بنایا ہوا ہے.
لیکن وہ آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کے گھر کے اندر کیا صورتحال ہے. تو اسباب کو تلاش کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اب یہاں پہ یہی بات آ گئی کہ غیر مصرف جو ہے تو یہ جو ہے تو نحو میں بھی آپ کہیں گے نحو میں کہاں سے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. تو میں آپ کو ساری چیزیں میں نے بتایا ہر چیز کے اندر آئیں گی. یہ تو ہر چیز آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، صرف آپ کو غور کرنا ہوتا ہے. مزاجوں کو سمجھنا، چیزوں کو سمجھنا، کائنات کے اندر کیا ہے، یہ صرف اور صرف چیزوں میں غور کرنے کے ساتھ ہے. آپ کیسے غور کرتے ہو؟ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ تو یہ بات آ گئی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دونوں ہوتے کیا ہیں؟ یہ دونوں مورب ہی ہوتے ہیں. منصرف بھی مورب ہے اور غیر منصرف بھی کیا ہے؟ مورب ہی ہے. اچھا ہے، یہ بھی منصرف بھی مورب ہے اور غیر منصرف بھی کیا ہے یہ مورب ہی ہے. یہ مورب ہی ہے. اچھا، متمکن کا مطلب بھی کیا ہے؟ مورب. ابھی آپ لوگ اب جن کو نہیں پتا تو مورب پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ مورب ہی ہیں. متمکن کیا ہے؟ مورب کی قسم ہے. متمکن کیا ہے؟ مورب کی قسم ہے. اچھا، اب آپ سوال یہ آئے گا استاد جی پہچان کیسے ہوگی؟ ہمارے لیے پہچان کرائیے ہمیں منصرف کے اندر سے. ٹھیک ہے نا؟ پہچان کیسے ہوگی بچوں؟ تو پہچان اب ایسے ہوگی کہ پھر ہم نے یہ پہچان آ گئی ہے بچوں، پہچان آ گئی ہے آپ کے پاس. یہ دیکھو اب آ گئی پہچان. ٹھیک ہے نا؟ غیر منصرف کے کیا ہوتے ہیں؟ اسباب ہوتے ہیں. اسباب ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا نا مزاجوں کے تبدیل ہونے میں کوئی نہ کوئی اسباب ہوا کرتے ہیں. آخر کیوں یہ بیچارے نے ضد کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں تنوین نہیں لوں گا، میں زیر نہیں لوں گا. کیوں اس نے کہا؟ تو تلاش کرو پھر. تو ہم نے کہا چلو جی بچوں تلاش کرنے نکلے ہم. پھر ہم نے کہا کہ پھر تلاش کرنا چاہیے ہمیں کہ غیر منصرف کی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے وہ ہوگی اس میں سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب ہم نے کہا کہ غیر منصرف کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. ایک آپ نے سبب پڑھا تھا عدل، ایک آپ نے پڑھا تھا وصف، ایک پڑھا تھا تانیث، ایک پڑھا تھا معرفہ، ایک پڑھا تھا اجمع، ایک پڑھا تھا جمع، ایک پڑھا تھا ترکیب، ایک پڑھا تھا وزن فعل اور ایک پڑھا تھا الف و نون زائدتان. ٹھیک ہے نا؟ اور علم النحو میں شعر لکھا ہوا ہے عدل و وصف و تانیث و معرفت و اجمع ثم جمع ثم ترکیب و نون زائد قبل الف وزن فعل وهذا القول التقریب وهذا القول التقریب. عدل و وصف و تانیث و معرفت و اجمع ثم جمع ثم ترکیب و نون زائد من قبلها الف و وزن فعل وهذا القول التقریب. اس کو رٹا لگا لیں. عدل وصف تانیث معرفہ اجمع جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدتان، یہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف کے سبب ہوتے ہیں. یہ سبب ہوتے ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں. پھر آپ پھنس گئے ہیں. اور پھر کیا پھنس گئے؟ آپ نے کہا استاد جی نام تو ہم نے یاد کر لیے ہیں، ہوتی کیا چیزیں ہیں؟ ہوتی کیا چیزیں؟ عدل کیا چیز ہوتی ہے، وصف کیا ہے، تانیث کیا ہے، معرفہ کیا ہے، اجمع کیا ہے، جمع کیا ہے، ترکیب کیا ہے، وزن فعل کیا ہے، الف و نون زائدتان کیا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک سال جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو پتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اس کو ہم اپلائی کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے تو ہم صرف رٹے لگا رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، اس وجہ سے وہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ ہے کیا. میں صرف اوور ویو کروں گا. اوور ویو سمجھتے ہو نا؟ اوپر اوپر سے بس، جس کو کہتے ہیں نا، جس کو انگریزی میں پھر وہ برڈز آئی ویو بھی کہتے ہیں، اوپر اوپر سے گزر کے نا بس سارا سارا بتا بتو کے. وہ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگوں نے آج وہ چیزیں دیکھو گے بھی کہ کدھر آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس میں سے. سمجھ رہے ہو نا بات کو کہ بچو اس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو اب ہم آتے ہیں جناب اس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ اوور ویو اس لیے بس تھوڑا سا کروا دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ وہ چیزیں ساری بھولے ہوئے ہوتے ہو، سارا کچھ ہر چیز جو ہے نا بھلا دیا ہوتا ہے. تو اب آتے ہیں جناب عالی. اس کتاب کی جو ترتیب ہے نا اس کو بھی مجھے
میرے خیال میں تھوڑا سا مجھے چینج کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو ترتیب ہے، یہ کتاب بہت اچھی لکھی ہوئی ہے، لیکن بعض جگہوں کے اوپر نا وہ ترتیب ایسی ہے کہ اس کو چینج ہو جائے نا تو بڑا اچھا ہو جائے کہ طلبہ اس ترتیب کے ساتھ چل رہے ہوں، کہ ہمیں ان کو ایک لیول کے اوپر لے کے جانا ہے، کیسے ہم نے ان کو اوپر لے کے جانا ہے۔ اب اس میں شروع میں جملے کی بحث آ جاتی ہے، حالانکہ جملہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے جملہ کیا چیز ہے، پہلے تو وہ مفرد کو سمجھیں، بعد میں وہ جملوں پہ جائیں۔ دیکھیں نا یہ مورب مبنی، اس میں غیر متمکن، تو چارٹس وغیرہ کی ضرورت سے جو ہے نا، ٹھیک ہے جی، تو اس میں منصوب آ گیا، اس میں تصغیر آ گیا، معرفہ نکرہ آ گیا، مذکر مؤنث آ گیا، واحد تثنیہ جمع آ گیا، فصل نمبر 11 آ گیا منصرف اور غیر منصرف۔ یہ علم النحو ہے، مولانا مشتاق احمد چتھاولی صاحب کی علم النحو، ٹھیک ہے۔ یہ کیا آ گیا؟ منصرف اور غیر منصرف، ٹھیک ہے نا، منصرف اور غیر منصرف، منصرف نہ پڑھنا، اچھا غیر منصرف نہ پڑھنا، منصرف ہے، اچھا یہ لازم باب ہے، اور لازم باب سے مفعول نہیں آتا، لازمی باب میں پڑھا ہوا ہے نا صرف کے اندر، لازمی باب میں کیا نہیں آتا؟ مفعول نہیں آتا، مجہول کا صیغہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ منصرف اور غیر منصرف ہے۔ تو اب دیکھو آپ نے کہا، ابھی آپ نے کہا استاد جی مورب اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے، تو انہوں نے خود بتا دیا کہ اس میں مورب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں منصرف اور ایک کو کہتے ہیں غیر منصرف، ٹھیک ہے نا۔ اچھا استاد جی تو پھر کیا ہوا ہے، منصرف کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو۔ یہاں پہ بھی مجھے تھوڑا سا اشکال ہے، کوئی دو سبب نہ ہو، کوئی دو سبب نہ ہو، یوں کہنا چاہیے، منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب نہ ہو یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہے۔ یہ نیچے جو لکھا ہوا ترکیب میں، یہ اس کو یہ منصرف کی تعریف صحیح نہیں ہے۔ منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب نہ ہو، یعنی وہ جو ضدی بچہ جو ہے نا، تو اس میں سے اب ہم نے کہا نا ضدی بچے کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، کوئی دو سبب نہ ہو یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہے۔ اور دیکھو اس پر تینوں حرکتیں آتی ہیں، دیکھیں نا یہ بڑا بیچارہ بیبا بچہ ہے، تینوں حرکتیں قبول کرتا ہے، اور تنوین بھی آتی ہے، تنوین بھی آتی ہے، جیسے زید، زید، ٹھیک ہے، تنوین بھی آتی ہے، تینوں حرکتیں، زیر بھی آتا ہے۔ یعنی غیر منصرف کیا ہے؟ جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو، جس پر تنوین اور کسرہ نہ آتا ہو۔ یہ آپ نے پڑھا تھا۔ پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اسباب منع صرف کتنے ہوتے ہیں؟ 9 ہوتے ہیں، ابھی پڑھا نا، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، فعل، تو جس کا مجھے کیا ہے؟ عدل و وصف و تانیث و معرفۃ و عجمہ ثم جمع ثم ترکیب و نون زائدۃ من قبلها الف و وزن فعل و هذا القول تقریب، التقریب نہیں وهذا القول تقریب، ٹھیک ہے نا، تو یہ التقریب نہیں وهذا القول تقریب، یہ جو قول ہے یہ کیا ہے؟ اس میں سے 9 سبب جو ہیں یہ اس میں سے آ رہے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی ہے، یہ اب ہیں کیا، ہیں کیا، اس کے اوپر کیا کریں گے ہم؟ بحث کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس میں یہ اشکال ہے کہ کیا 9 سبب ہیں یا نہیں ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ 9 کہنے سے بعض نے اس میں ایک اور وہ کی ہے، ان کا صحیح، سب سے زیادہ جو صحیح کال یہ ہے کہ 9 سبب ہیں، 9 سبب جو ہے نا 9 اسباب ہوتے ہیں، بعض کے اندر اختلاف ہے اس میں، وہ آگے کی بات ہے، وہ آگے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ہم بچے ہیں، ہم بس یہی پڑھ رہے ہیں، بس 9 سبب ہوتے ہیں جناب، ٹھیک ہے نا، یہ 9 سبب ہیں، اس لیے ہم یہ وہ کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ کیا کروں بچوں، آہستہ مجھے چلنا پڑے گا تھوڑا سا، آپ کو یہ لے کے پھر یہ جب انشاءاللہ چند دن ہو جائیں گے، امید ہے ہماری سیٹرڈے سے، مطلب ہفتے سے یا منڈے سے اجرا ہمارا ساتھ ساتھ شروع ہو جائے گا، اچھا، اس لیے یہ چیزیں یاد کر کے آؤ، جو چیزیں میں پڑھا رہا ہوں یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے، زبانی یاد ہونی چاہیے، کیونکہ پھر اجرا جب شروع ہوگا پھر میں نے وہ نہیں سننا آپ سے کہ جناب استاد جی نہیں وہ پتہ نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، نہ، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ منصرف بچوں کیا ہے؟ منصرف کی تعریف کیا ہے؟ جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب نہ ہو یا ایک ایسا
اچھا جی، کوئی دو سبب نہ ہو یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے. کوئی دو سبب نہ ہو یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ اس میں سے آ گئی جناب علی آپ کے پاس آ گئی. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ پتہ نہیں اب سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. کچھ کے لیے یہ بہت بچوں والی باتیں ہوں گی، کچھ کے لیے وہ ہوں گی ذرا نارمل ہوں گی، کچھ کے لیے جو ہے نا یہ بہت مشکل ہوں گی. اس لیے میں نے کیا رکھا تھا، میں نے کہا تھا 1 سال کم سے کم آپ نے پڑھا ہوا ہو. 1 سال، ورنہ میں کہتا چلو جس جو بھی آ جائے، کیونکہ یہ اجرا ہے نا. تو اس لیے مجھے پھر ایک کچھ نہ کچھ ایک اس کو ایک وہ منیمم کرائٹیریا رکھنا ہوتا ہے. تو 1 سال کسی نے جو پڑھا ہوا ہوتا ہے تو پھر تاکہ ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ بھی اب یہ بہت بیسک میرا کورس ہے. اس سے پھر آگے ایڈوانس لیول کورس ہوتا ہے جو آپ لوگ اگر اچھے طریقے سے یہ کر لو، 35 40 دن 50 دن اگر یہ کورس اس طریقے سے مکمل ہو جائے، پھر اس سے آگے کی طرف پھر ہم تھوڑا سا اور مشکل اس میں جاتے ہیں، پھر اس سے مشکل، پھر اس سے مشکل، اس طرح 4 5 لیولز بنتے ہیں جا کے. پھر آپ کیا بنتے ہو، ان 5 6 لیولز کو کر کے پھر آپ کی طرف پہنچ جاتے ہو. آپ پھر آپ کا صرفی اور نحوی جو ہے نا پھر مزہ آتا ہے صرف اور نحو کا جو ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں آپ کو کیا ہوتا ہے، جس کی آپ کی فلسفی کو بھی مطلب آپ اس کے مضبوط آپ کے وہ ہو چکا ہوتا ہے، آپ پیچھے اس کی وہ بنیاد کو بھی جانتے ہو اور پھر آگے چل رہے ہوتے ہو. لیکن وہ 5 6 لیولز کے اندر جا کے یہ چیز ہوتی ہے. یہ جو لیول ہوگا یہ بیسیکلی آپ کیا کرے گا، یہ آپ کو تیار کرے گا کہ اگلے لیول کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی؟